ہماری کتاب میں لکھا ہے، لگاؤ اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب کفر کا فتویٰ۔ اس نے جو ہے وہ تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار کیا ہے، پھر اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ ہم اس معنی کو، اس مفہوم کو لے کر چلیں تو ہم کافر، اور یہ اس کو اسلام کہہ کر بیچیں اور یہ مسلمان۔ تو جواب تو دینا تھا۔ جب جواب بن نہ پڑا تو شاہ احمد نورانی صاحب نے وہ کہا کہ وہ لانتی مرزا ناصر لانتی، جس کو تو مسلمان سمجھ رہا ہے اور مسلمانوں کا امام کہتا ہے، اس کے اوپر تو کفر کا فتویٰ ہے علماء حرمین شریفین کا۔ بس پھر یہ ٹھک گئی ان کے۔ قبلہ فیضان بھائی آئے ہیں، قبلہ فیضان بھائی کو بھی لے لیں۔ آؤ دیوبندیوں، تمہیں میں ایسے ایسے انکشافات بتاؤں جو تمہاری نسلوں نے بھی نہ سنے ہوں گے، اور ان لوگوں نے، ان چوروں نے تم لوگوں سے چھپا کے رکھے ہیں۔ ان چوروں لٹیروں نے وہ سیکسیات تو تمہیں پڑھا دیں، وہ ملفوظات کی سیکسیات تو پڑھا لیں۔ یہ جو دین اسلام پہ ڈاکے ڈالے انہوں نے، اس کو کون بتائے گا، کون سمجھائے گا، کون بتائے گا عوام کو؟ بھائی قوم کو اگر جگانا ہے نا، قوم کو اگر جگانا ہے تو بتانا پڑے گا کہ قادیانیت آج ہم پہ مسلط کیوں ہے، کیوں پاکستان ترقی نہیں کرتا، کیوں مسلمان جو ہے اسلام ترقی نہیں کرتا، کیوں کفر کے ساتھ چل کے ترقی نہیں ہوتی۔ کفر کا رد کر کے، پہلے اپنوں کا رد کر کے ترقی ہوتی ہے۔ یہ تم لوگوں کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالا باغ ڈیم ہو گیا، تمہاری پولیٹکس کے حوالے سے ہو گئے، اور اسلامی جتنے نظریات ہیں ان حوالے سے، یہ ان سب چور لٹیر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، نکالو ان کو باہر، ان کی اصلیت۔ وہ ملا ڈیزل، وہ جو ڈیزل ہے جس نے ہر حکومت میں ہاتھ ملا لیا کہ میری سیٹ نہ جائے، سیٹ جائے گی تو وہ جو پولیٹکس کے معاملات ہیں، وہ جو اسلامک نظریات کے معاملات ہیں وہ چلے جائیں گے، تو ہم فتنہ کیسے پھیلا سکیں گے؟ جو میں نے کھایا پیسہ وہ کہاں پہ میں لگاؤں گا؟ جی تو کیر بھائی بڑوا ہے رے بڑوا، واقعی بھائی یہ بڑوے بہت بڑے بڑوے ہیں۔ یقین کرے جس طرح حوالے کھلتے جا رہے ہیں، ان کی حقیقت سامنے آتی جا رہی ہے، اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ ٹک ٹاک پہ دوبارہ وہ جو ہے نا نیشنل اسمبلی کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں دوبارہ، کہ اب یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے۔ تو میرے خیال میں کسی دیوبندی کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہوگا ان باتوں کا۔ خیر، جس نے اپنی منجی ٹھکوانی آ جائے گا۔ ابھی تک دیکھ لیں کہ ابھی تک کسی نے بھی یہاں پر آ کے یہ نہیں کہا، ابھی تک یہاں پر آ کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہاں اس کا رد نہیں کیا۔ جی ہن کرسی ٹھوکی لیکن رے کڈ کے۔ فیضان بھائی کا لگتا ہے ابھی بھی نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے نہیں اوپر آ رہے۔ اچھا شاہ جی بڑا ہی ہنسے تھے میرے جملے پہ۔ اچھا تسی کرسی رے کڈ کے گیا سی نا؟ نہیں اصل میں نا بھائی منجی تو ہوتی ہے سیدھی، تو کسی کی تھوڑی اونچی ہو تو کرسی بن جائے گی نا۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم فیضان بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ آپ سنائیں بابر بھائی اور توقیر بھائی اور جناب عثمان بھائی قبلہ امام المناظرین۔
फरहान भाई यार अपना नेट सही कराएं किसी तरह, बड़ी कमी महसूस होती है आप। यार असल में ना पाकिस्तान में ज़रा नेट इशू चल रहा है, तो बड़ा ना प्रॉब्लम, मुझे भी बड़ी ज़्यादा दिक्कत, सिम पे नेट बहुत तंग कर रहा है। उस्मान भाई देवबंदियों के लिए आतंकवादी बने हैं इस वक्त फुल टाइम। बिल्कुल जी बिल्कुल। रघु भाई नहीं, वो वो कैसे बेसिकली देखते हैं? कल आपने मैं प्राइवेट की, आपने प्राइवेट नहीं की हुई है अभी? अच्छा, नहीं, जब आपने जब की ही नहीं, उसको लिस्ट में किया ही नहीं, तो वो देखेंगे कैसे? अच्छा 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 अच्छा, लाइव लाइव लाइव। जब वो शुरू करने लगे थे ना, तो मैंने उसी वक्त तस्वीर खींच के आसिफ भाई को और उस्मान भाई को भेज दी थी कि लो जी गंद करने लगे जी। तो उनसे क्या बात कर रहे थे? वो क्यों गए थे यार? वो ना ही जाते तो अच्छी बात। हाँ, सही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या हाल है? ठीक है सब? अच्छा उस्मान भाई, ये जो कल परसों एक लड़का आया था कमर नाम का, अच्छा, उसको याद नहीं ना है मुझे। थोड़ा सा उसको समझाएं मर्जियों की ब्राड पर जाके, तो आगे ना उनसे बहस मुहाइजा भी बेतुका, कोई दलील उसके पास होती नहीं, वो फिर बेइज्जती करते हैं इस तरह, फिर वो ना हमारा भी मजाक उड़ता है। तो नहीं, वो वो जो कह रहा आता है था मैं छः तो छः घंटे बैठता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरा कमर आया था वो परसों चौथ। वो हमारी तरफ भी इसीलिए आया था कि ये शायद मरगई बैठी हैं, फिर उसके बाद वो चुप हाँ, करके यहाँ मैं से चला ठीक गया हो था। गया। आप भी उधर हाँ बैठे थे तो कोई दलील आप पढ़ के सुना रहे थे, तो मैंने ना 1 मिनट सुना। तो आपने दलील हाँ खत्म की, तो मैं उसके बाद दूसरी दूसरी तरफ चला गया। मैं सुना आपको भी। हाँ जी। बहरहाल आज का मैं बता रहा हूँ, मैं शॉप पर था तो उसी ने लिंक भेजा था, मैं ऐड हुआ हूँ, तो दलील भी कोई नहीं दे रहा था वो कमर साहब। बेतुकी बातें, तुम काफिर हो, और वो जो आगे से गालियाँ, तो वो इसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर वो आगे से हमें भी यही कह रहे थे कि ये सुन्नी जो है ये भी इसी तरह ही करते हैं सारे। तो मैं फिर बैक आ गया, मैंने उसको पर्सनल भी मैसेज किए हैं, बहरहाल वो 5 मिनट बैक आया, फिर जाके वो यही काम शुरू कर दिए हैं। तो फिर मैंने उसको मना किया, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया मुझे। तो वो काइंडली आप थोड़ा सा उसको समझाएं, और उसके साथ एक और एस के करके नाम है एक लड़के का, वो भी अक्सर बुराड़ पर आता है। तो वो भी सीरत की किताबों से उठा के ना विदाउट रेफरेंस वो बातें बता रहा था। तो मैंने उसको भी मना किया, मैं यार नीचे आ जाओ ना, इस तरह किया करो। ये फिर जान के उनको मौका देने वाली बात हुई। तो वो अभी हमजा आते हैं ना, भाई, तो आप उनको हमजा भाई, हम इधर क्यों बैठते हैं? देखें, आपको इधर 5 बंदा बैठा हुआ है। लोग हाँ जी समझना नहीं चाहते। लोग मैं आपको क्या कहूँ, बस उनको जज्बा होता है। ठीक है, उनके जज्बे की कदर करते हैं हम, लेकिन उल्टा जज्बा जो है ना, वो हमारे नुकसान में पड़ जाता है। वाकई ऐसे वही होता है। बात जब बोल फिर रहा वो हूँ। दलील नहीं होती ना, तो गालियों पे बात शुरू हो जाती है। जब गालियां होती हम्म, हैं तो फिर उसके बाद कमज़ोर होता है मुसलमान का मौक़िफ़। बिला उस्ताद मोहतरम, असल में ना यही तो बात ये है कि यहाँ पर ना टिकटॉक पे स्पेशली खुद साख्ता मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम और इमामुल मनाज़रीन, मुजतहिदीन, वो बहुत ज़्यादा हैं। और जो अपने आप को अक़ल कुल समझने वाले हैं, इल्म कुल रखने वाले शख्सियात ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। वो बस ये कहते हैं कि हम जाएं और वाह वाह हो हमारी,
عوام ہمارے ساتھ اٹیچ ہو. یہ معاملہ اصل میں نا بہت زیادہ چل رہا ہے. ہوں ہوں، بہرحال میری نا آپ سے یہی گزارش ہے، وہ کمر ابھی آتا ہے اور ہنس کے تو اس کو سمجھائیں بھائی نئی دلیل ہوتی تو نہ بات کیا کریں، جان کے بےزتی نہ کرایا کریں پوری امت کی. ان کو میں نے منع بھی کیا ہے، پرسنل میسج کیے ہیں ان کو، میں نیچے کمنٹ میں بول رہا ہوں نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ، پھر جا کے تو پتہ نہیں کیا کیا عجیب ہی باتیں شروع کر دی ہیں انہوں نے. تو وہ بھی آگے سے پھر جس طرح بولتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے بات کرو، یہ انہوں نے آگے سے ان کے بھی مذاق اڑانا شروع کر دی ہے. میں نے پھر بیک کر دیا یار اب میں کیا بولوں ان کو. ایسے ہی ہیں. عثمان بھائی، جی جی. آپ نے اس حوالے کی تفسیر جو ہے وہ فضان بھائی سے پوچھی تھی؟ نہیں نہیں، ابھی تو کل ہی میں کل ہی ایکسپوز کیا ہے اس کو ابھی. فضان بھائی ہو سکتا ہے کوئی پھل نکال دیں. پوچھ لیں ان سے، پوچھ لیں آپ. مجھے تو امید ہے کوئی جواب ضرور دے دیں گے. فضان بھائی یہ پڑھا جا رہا ہے آپ سے کہ میں پڑھ دوں؟ جی جی پڑھا جائے گا. جی پڑھا جا رہا ہے. اوپر سے جی پڑھیں کہ پڑھا اے جا رہا ہے. شیخی اب باز، پھر بھی آپ پڑھ دیں. آپ پڑھیں اے شیخی باز وہ والا بات. مائک میوٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے، مائک ان میوٹ کر کے پڑھ سکتے. پھر چپ ہو گئے. عثمان بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے اس نے؟ مگر تو نے مجھے مجتزانی یا لقند زن کی طرح زخمی کر دیا. یہ نا اوپر پہلا جملہ جو شروع ہوتا ہے نا کہ اے شیخی باز، آگے کیا جملہ کیا ہے یار وہ پڑھنا. چل اپنی راہ لے وہ والا وہ ذرا پڑھنا ذرا. مجھے تجھ سے کیا کام، چل اپنی راہ رے. ہاں اچھا یہ ترجمہ کس کا سٹائل کیا؟ والسلام علی من اتبع الہدی. پتہ نہیں کس کا کیا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا جی کام، جی وہ چل اپنی راہ لے. بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا فیضان بھائی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے، وہ پیر صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں. وہ کہہ رہا ہے کہ اے شیخی باز چل اپنی راہ لے. تو آگے لکھتے جاتے جاتے نا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے اچھا جانا تھا لیکن تو نے مجھے مشت زن کی طرح اور لقت زن کہتے ہیں کہ لات مارنا، لات گھسیڑنا، تو اس کی طرح تو نے مجھے زخمی کر دیا. تو چلیں لات گھسیڑنے سے تو پتہ چلتا ہے کہ زخمی کیا کسی نے، یہ مشت زن سے کیسے زخمی کیا مرزا صاحب کو؟ یہ تو اب مرزا صاحب بتائیں گے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں وہ بند ہو گئی تھی، وہ پوری نہیں کھلتی تھی، تو اس وجہ سے. نہیں میں یہاں تو یہ ثناء اللہ عمر سری کے بارے میں ہے، یہاں پیر صاحب کے بارے میں، کیونکہ اوپر کتاب ہے، اوپر کتاب چل رہی ہے اعجاز المسیح کی کتاب کے بارے میں وہ بات کرتا ہے.
چلو ہوں جو بھی ہے، لیکن مطلب کیا مطلب مشت زن کی طرح کسی کو زخمی کرنا ہو تو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہے یہ تو جناب والا آپ بتائیں گے، میں آپ کو پتا پھر اب گھر میں بیٹھا ہوں تو میں اس طرح کے وہ کمنٹس نہیں کر سکتا۔ اچھا یعنی یہاں تو ہونا کہ مرزا صاحب وہ چیز بنے پھر وہ دوسرا ہاتھ سے رگڑے تو مرزا صاحب کہیں اور تو نے مجھے زخمی کر دیا دیکھو کہ کتنے ہے، تو پھر تو چلو اور نہیں وہ اصل میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، وہ نا ہاں مرزا صاحب کو وہ ٹینڈ کرنے لگے تھے تو مرزا صاحب ہو گئے زخمی، تو ہاں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے مستزن کی طرح زخمی کر دیا۔ زبردست زبردست کہ تو نے پکڑ کے میری ٹینڈ کر دی۔ وہ جس طرح کبھی کبھار زخمی ہو جاتا ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی زخمی کر دی گیا۔ بلیڈ لگ گیا آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے؟ بالکل بالکل صحیح ہے صحیح ہے۔ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ کرم خاکی ہے اور ہاتھ پھیرنے والا تو تھا جو جگہ جگہ پھرتا تھا، تو پھر کرم خاکی آپ سے ہاتھ کوئی کسی اور نے پھیرا ہے تو مستزن کی طرح زخمی کرتی ہے۔ بابر بھائی بتا سکتے ہیں کہ یار یہ اتنا اس طرح کی جو ذہنیت ہے یا اس طرح کے جو گالیوں کی ایجاد ہے وہ آج سے پہلے ہم نے نہیں سنی، یہ ایسی ایجاد آج تک نہیں ہم نے سنی۔ اچھا نیچے بھی ہے، اور تو نے اس درندہ طبعی سے فرعونی خصلتوں کا زمانہ مجھے یاد دلا دیا۔ یہ مخاطب کس سے ہے؟ میں اوپر پڑھا نہیں ہے، 3 صفحے اوپر جائے نا تو اعجاز المسیح کتاب ہے اس کے بارے میں وہ بات کرنا شروع کرتا ہے، آگے چلتا 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 آگے اب آ رہا ہے۔ اب میں نے صحیح بتاؤں تو میں نے خود دیکھا نہیں ہے ٹائٹل دیکھ کے نا بتاتا ہوں میں۔ میں فی الحال ہے صفحہ سے پڑھا نا۔ فریفتہ ہو حالانکہ اس پر تو بڑی بڑی آندیاں چل چکی ہیں، اور آج تم اجمیوں سے بڑھ کر نہیں، سو گزشتہ پر فخر نہ کرو، اور تمہاری بولیاں تو بالکل بدل گئی، اب تم اتنی دور سے کہاں ایک چیز کو پکڑ سکتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی بول چال یاد نہیں، یا احمقوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ملک کو عرب میں شامل نہیں فرمایا۔ پھر رسول اور خدا اور رسول پر افترا نہ کرو، اور مفتری ہمیشہ نامرد رہتا ہے۔ او یاد آ گیا یاد آ گیا، اور اس نے مصری کو کتاب بھیجی تھی، مصری کو اس نے کتاب بھیجی تھی کہ یہ جو اعجاز المسیح کتاب ہے نا میں نے عربی میں ایک لکھی ہے، افسی و بلیغ زبان ہے، تو پتہ نہیں اس نے 3 ماہ کا ٹائم دیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا وہ اس کی نظیر لے کر آؤ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ یعنی کہ اللہ کا کلام جو نازل شدہ الہام ہے وہی ہے۔ تو پہلے تو اس نے چھترول اپنی کروائی کہ اللہ نے تو چیلنج دیا تھا قیامت تک کے لیے، اور تجھے اس کے بارے میں چیلنج 3 ماہ کے لیے دیا بس، تو پہلے تیرا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس نے مصری کو وہ کتاب بھیجی، اور مصری جو ہے نا وہ بڑا فصیح و بلیغ عربی زبان جاننے والا، یونیورسٹی کا وہ اس وقت کا وہ ایک وائس چانسلر تھا میرے خیال سے، تو اس نے اس کی کتاب کو ایسے اس نے نشان لگا کر یہ کہہ لو کہ الٹا ٹانگ کے نا اس نے واپس بھیجی کہ یہ کون خبیث ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، کیسا خبیث آدمی ہے، اور اس کو جو ہے وہ عربی تک نہیں آتی،
गुलाबी अरबी, यानी कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, गुलाबी उर्दू बोलता है, गुलाबी पंजाबी, तो गुलाबी अरबी में ये लिखकर जो है ना वो मुझे भेज रहा है। तो मुझे लगता है उसके बारे में ये कह रहा है। हम्म। अच्छा, ये भी आप याद रखिएगा, ये इसमें लिखा, और मुफ्ती हमेशा नामर्द रहता है, सवाए शेखी बाज, सो ए शेखी बाज, मुझे तुझसे क्या काम, चल अपनी राह ले, मुझे तो तुझसे नुसरत की उम्मीद थी और तू उल्टा मेरे ही। अच्छा, और एक ये भी बात है कि इसने जो तर्जमा किया सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा का, सो ए शेखी बाज मुझे तुझसे क्या काम, चल अपनी राह ले, इसका तर्जमा तो ये है कि सलामती हो उस पर जिसने हदायत की पैरवी की। तो ये कौन सा तर्जमा कर रहा है? हाय 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 हाय, कादियानी जो है, हाँ हाँ हाँ। एक तो उसकी पहले अरबी जो है ना उसकी चिथड़े उड़ा दिए उस अरबी मिस्री ने, तो दूसरा अब अपनी अरबी के खुद ही चिथड़े उड़ा रहा है। से ना कोई ब्राड पे इनकी जाए ना, आइंदा से कोई इनकी ब्राड पे जाए तो वस्सलामु अला मिन तबार हुदा नहीं कहना, सब ने यही कहना है, ऐ शकीबाज, ऐ मरज़ई कादियानी, मुझे तुझसे क्या काम, चल अपनी राह ले। ठीक है ना। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अच्छा उस्मान भाई, आज ना एक बड़ा अच्छा सीन हुआ। मैं ना एक व्हाट्सएप पे उस टाइम ऑनलाइन था, तो एक ना ग्रुप मुझे किसी ने ऐड किया हुआ था, मुझे नहीं पता था। आज वैसे ही ना मैं ग्रुप के अंदर अचानक एंटर हुआ ना, तो एक वॉइस सामने आई, मैंने वॉइस सुनी, वो कह रहा है इन वो, अच्छा जी वो तो वहाबियों से हमारी बात हुई, वो तो कहते हैं जी मौला का मतलब होता है दोस्त, जबकि नबी पाक ने फरमाया मन कंतु मौला फाज़ा अली मौला। अच्छा, मैंने ना बड़े आराम से मैंने कहा जी देखें मोहतरम, सबसे पहली बात कि आपने ये जो बात की है, मन कंतु मौला नहीं है, लफ्ज़ मन कुंतु मौला है। मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला या मन कुंतु मौला फ़अलीयुन मौला, ये दो मानों में ना हदीस, यानी कि दो तरह की रिवायात आई हैं अल्फाज के साथ। अच्छा लो जी जनाब वाला, वो बजाय गलती मानने के कोई उलझ ना पड़े, आप इतने बड़े अरबी दान हैं तो आएँ हमारे साथ बात करें, अपनी कोई एक उस पारे की पढ़ के बताएं, मैं आपकी गलतियाँ निकालूंगा। फिर मैं ज़रा दूसरा स्टाइल अपनाया अपना ना, मैंने कहा बेटा आप अभी बच्चे हो, आपको जो है ना इतना स्कूल पढ़ते अरसा नहीं होगा जितना मुझे कुरान पाक पढ़ाते हुए अरसा हो गया। मैंने कम बेश मुझे 8 साल हो गए हैं, मैं कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने की बात तो बाद में, मैं पढ़ा रहा हूँ एज अ टीचिंग। तो जहाँ तक रह गई ये बात तो ये छोड़ो, मैंने कहा जी अपना दावा पेश करें, आपका दावा क्या है इस मौजू के ऊपर, मन कुंतु मौला के ऊपर। कहता जी आपने इसका माना किया, मैंने कहा जी मैंने बिल्कुल इसका माना किया कि जो मुझे अपना दोस्त रखता है, अपना महबूब रखता है, जो मुझे सबसे अजीज़ रखता है, उसे चाहिए कि अली को भी अपना सबसे अजीज़ रखे। तो कहता जी ये आपने अपनी तरफ से गलत किया। मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप ना मुकम्मल हदीस पढ़ें, तो उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं उसका सियाक व सबाक देख कर। तो मुझे कहता है जी नहीं, हदीस तो हम बाद में जाएंगे हदीस की तरफ, पहले हम इस लफ्ज़ के ऊपर कलाम करेंगे। और मैंने कहा जाहिल इंसान, मुझे ये बता कि जब भी किसी रवायत या किसी चीज़ या किसी आयत का हत्ता के तर्जमा किया जाता है तो सियाक व सबाक के हवाले से तर्जमा किया जाता है कि अब इस लफ्ज़ का तर्जमा क्या बनना है। तो मैंने कहा फिर जब तुम रवायत मुकम्मल पढ़ोगे तभी तो उसका तर्जमा बनेगा सही। फिर कहता है अच्छा आप अपने सब दोस्तों को या जो और भी लोग हैं उन्हें मौला कह सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मौला अबू बकर, मौला उमर, मौला उस्मान, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, मौला मुआविया, मौला अमर बिन आस, मौला अम्मार बिन यासिर, हम तो सबको मौला कहते हैं, हमने कोई किसी ये लफ्ज़ खसूस तो नहीं रखा हुआ। तो फिर वो आ गया अपनी औकात पे, मामू पार्टी तो फलां तो फलां तो ये तो वो, है तो सारे हाफिज़ ही थे और इंजीनियर के स्टूडेंट भी थे। तो मैंने कहा जी देखें अगर आप इस तरह बदतमीज़ी करते हैं तो ठीक है, मैं ग्रुप छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो फिर उन्होंने खैर वही बकवासियात शुरू कर दी थी, मैं फिर ग्रुप छोड़ा। तो फिर ना मुझे 2 बंदों की वॉइसेस आई हैं, कहते हैं भाई आपका बहुत शुक्रिया आप आए हो, हम भी यही समझ रहे थे कि इनके पास ना कोई इल्म है, लेकिन आपने जब आए हो तो तकरीबन ना कोई 10 या 12 ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस होंगी मेरी। कहता आप आए हो, आपने जो वॉइसेस की हैं ना, यहाँ से पता चल गया इन लोगों का कि ये बिल्कुल जाहिल हैं और सिर्फ फितना फैलाने के लिए बैठे हुए हैं।
اب یہ اچھا وہ اوپر سے کہہ رہا کہتا ہے میں نے بڑے مناظرے کیے ہیں، میں نے یہ کیا وہ کیا ہے۔ میں کہا اچھا جی کیتے ان کے جناب مناظرے، کوئی سانوں بھی ٹائم دیو گوگل میٹ دے اتتے آ جاؤ تے مناظرہ کر لینے ہیں، کوئی ٹائم وغیرہ ڈیسائیڈ کر لو ساڈے نال۔ لیکن پھر وہی توہین وغیرہ، پھر میں نے گروپ چھوڑ دیا، میں کری بھائی لگے رہو جو مرضی کرو اتنے بہ کے۔ ہے تو وہ مرزا کی لونڈے بارے تھے سارے، اور آپ کو پتہ ہے پھر ان کی زبان کس طرح کی ہوتی ہے اصحاب کے بارے میں۔ نہیں تو وہ خود کیا اہل حدیث بنے ہوئے تھے؟ نہیں خود نا وہ رافضی ہی تھے سارے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا اہل حدیث سے ایک بات ہوئی، مناظرہ ہوا، اس نے یہ بات استعمال کی، اچھا اچھا تو وہ اچھا، بتا رہے تھے۔ ہاں یعنی کہ اہل حدیث کا نام استعمال کر کے اس نے آپ کو چیک بھی کر لیا کہ آپ کون ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بات بڑھاتے ہیں نا یہ رافضی اور یہ تقی آباد مرزا انجینئر کے چھوکرے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے تو پھر وہ جب روایت کے اوپر کلام کیا نا بڑا، تو مجھے کہتا ہے جی آپ اپنی علمیت کا روب نہ جھاڑیں، ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں جو علمیت کا روب جھاڑتے ہیں، آتا انہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہا بھائی میں تو روب چاڑے ہی نہیں رہنا، مینوں کچھ آندا، آج جو بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں، عوام الناس دیکھ لے گی، فیصلہ کر لے گی کہ کون حق کے مطابق گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ کوئی چکر نہیں ان لوگوں کا۔ واٹس ایپ گروپ کا دیکھا ہے نا، وہ اس دن جب 2 رافضی ہم نے ایڈ کیے تھے، بلکہ اس نے تو پوری لسٹ دی تھی تو وہ خود بھی بھاگ گیا، اور پھر جو جس اس کو ایڈ کرتے تھے وہ سارے بھاگ گئے، انہیں پتہ لگ گیا تھا اس گروپ میں نہیں ٹکنا، یہاں پہ بہت چترول ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ یہ جو استاد جی وہ جو پوسٹیں وغیرہ بنا کے لاتے ہیں نا، یہ کاپی پیسٹ کر کے لاتے ہیں جتنی بھی، تو آرٹیکل جتنے بھی ہیں یہ سارے ان موضوعات کے اوپر، تو بفضل تعالیٰ وہ سارے میں نے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ اب تو ایک الحمدللہ اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی روایت پڑھ رہے ہو نا، تو اس کے اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس روایت کا متن نہیں ٹھیک، یا اس کی سند کے اندر جو کلام ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ، اور یقین مانیں کہ 100 میں سے کم و بیش سمجھ لیں کہ 98% میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ سند جب میں نے پڑھی ہے نا، تو میرے ذہن کے اندر آیا کہ یہ فلاں راوی کے اندر نقص ہے، تو جیسے ہی میں نے اس کے بارے میں جب ترجمہ پڑھا کسی دوسری کتابوں سے نکال کر، تو واقعی ایسا ہی ہوا ہے کہ اس راوی کے اندر نقص تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کچھ اس طرح کا معاملات جو ہے نا وہ ہے۔ اور کچھ روایات جب پڑھتے ہیں تو وہ متن پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا متن نکارا ہے، اس کے متن کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ بس، اور دین کی برکتیں ہیں کہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک رحمت کرتا ہے اپنی۔ بالکل ایسے ہی ہے فیضان بھائی، یہ دین سے جڑے رہنے، علماء سے جڑے رہنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے۔ یار یہ نا 1 منٹ تصویر کو چھوٹی کریں، وہ کافی نا اریٹیشن ہو رہی ہے۔ ایک تو ساڈے موڈریٹر نا آپ ہی کدھر گئے ہیں؟ اچھا کمنٹس اوپن کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ اچھے نا فیضان بھائی، میں اپنی عادت بتاؤں، میں نا دوسروں کے آرٹیکل جو ہے نا وہ بہت کم پڑھتا ہوں، میں زیادہ اپنے ہی آرٹیکلز جو ہے نا وہ ہمارے علماء کے، اہل سنت کے، اور جو انہوں نے جوابات دیے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں، ان کے مجھے پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، یعنی کہ یہ کہہ لو نا دل میں جو ہے نا وہ عجیب سی طبیعت جو ہے نا وہ عجیب ہو جاتی ہے ان کے جھوٹ دجل سن کے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے تو الحمدللہ ان کا جواب دیا ہوا ہے،
ان کی باطل تعویلات کا، چیزوں کا، تو میں وہی پڑھ لوں گا. تو میں نا اپنے ہی علماء کے پڑھ کے نا تو وہ دیکھ لیتا ہوں، اچھا یہ انہوں نے کیا ہوا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے، تو مجھے کافی شافی جو ہے نا جواب مل جاتا ہے. ایسے ہونی چاہیے عادت، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. میں نا عثمان بھائی صرف ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی شکل دیکھتے ہی نا میرا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، وہ مرزا پیغمبر باس. باقی کسی کا بھی اگر کوئی کلپ وغیرہ آتا ہے نا میرے سامنے تو میں سن لیتا ہوں، کیونکہ میری تو طبیعت میں نا متشددانہ طبیعت نہیں ہے میری، میں سن لیتا ہوں بات کو اگلے بندے کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن عقائد کے معاملے میں فضل ہی تعالیٰ ہم 100% جو ہیں وہ اہل سنت کے ایک نظریات پر، عقائد پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم فرمائے ان عقائد کے اوپر. تو جہاں تک رہ گئی بات تو میں ان کی سن لیتا ہوں باتیں، تو پھر ان کی بات سن کے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کا اعتراض یہ ہے، تو اب ہم نے اس کا جواب کو کیسے دینا ہے، اور ان کے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے، پھر ہم نے اپنے جواب کے طریقوں کو کیا اپنانا ہے. تو یہ معاملات نا روافظ کے ساتھ اکثر اس طرح کے معاملات کام آتے ہیں. السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ. عثمان بھائی کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ فضان بھائی، اپنا ڈی جے بھائی، وعلیکم بابر بھائی کیا السلام حال ہے، جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم. اچھا عثمان بھائی، نئی شیڈول سن لیں. وہ ایک انجینئر کا اسٹوڈنٹ تھا نا، یہ 2 دن میرا انٹرنیٹ نہیں تھا تو میں لائیو گراؤنڈ کے اوپر ہی اسٹوڈنٹس کو، اچھا میں نے اسے کہا جی کہ پتہ نہیں کیا گفتگو ہو رہی تھی، کچھ ٹاپک چل رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ سائنس کے نا لحاظ سے، تو میں نے کہا یہ جو تم نے اب بات کی ہے نا، میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن تمہارا اب جو ذہن ہے وہ جہاد کی طرف جا رہا ہے. تو کہتا ہے کہ سائنس میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اسلام کے خلاف ہو. تو میں نے کہا ہیں یہ کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا اسلام سائنس کا محتاج نہیں ہے، سائنس جو ہے وہ اسلام کی محتاج ہو سکتی ہے، اسلام سائنس کا محتاج نہیں ہے. تو اس کو میں نے 2-3 مثالیں دے کے بھی سمجھایا، لیکن وہ بندہ پھر بھی، وہ حدیث پاک میں نے پڑھی نا کہ وہ جو وہ شیخ عدنان راشد، اسرار راشد کیا نام تھا وہ، جنہوں نے زہر کھا لیا تھا اور پی لیا تھا زہر، تو وہ ویڈیو بھی میں نے اس کو دکھائی اور اس کو میں نے وہ حدیث بھی نکال کے دکھائی، لیکن وہ بندہ مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے جی نہیں یہ سائنٹیفکلی پروو بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ زہر کھائے اور راجپوت اوپر بھائی، سے کھجور کھائے تو بچ سکے. جی جی. معذرت بات کاٹ رہا ہوں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یہاں پہ ایک ہے ادھر ہی ہمارے گاؤں میں، اچھا، ٹھیک ہو تو گیا. وہ اور مرزا انجینئر کا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے. کیا تو ہے، چھوکرا؟ ہاں، تو کہ ہاں ہاں اسی. توبہ توبہ تو توبہ توبہ. وہ کہتا ہے کہ یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ زہر کھائے اور اوپر سے کھجور کھائے. اور میں نے کہا بھائی ہمارا یہ عقیدہ اعتقاد ہے، اگر حدیث ہے تو یہ سچا فرمان ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے. وہ شیخ عدنان راشد صاحب، وہ اسرار راشد صاحب کی میں نے ویڈیو بھی دکھا دی، لیکن وہ نہیں مانا. تو اچھا مجھے کہتا ہے تم کھا کے دکھاؤ میں تب مانوں گا. میں نے کہا یہاں پہ تم ویڈیو ریکارڈ کرواؤ کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں اس چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتا کہ یہ ایسا ہے. حدیث میں نے پڑھی ہے لیکن پھر بھی میرا یقین نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، سائنٹیفکلی یہ پروف نہیں ہے. تو میں نے کہا میں تمہیں کھا کے نہ دکھاؤں تو کہنا کہ اپنے باپ کا نہیں ہے. تو اس بات کے اوپر بھی نہیں آیا. تو بس پھر تو اچھا میں نے اس کو کہا اچھا سائنسی لحاظ سے انسان جو ہے وہ یہاں سے کوئی 10-20 ہزار فٹ اوپر زندہ رہ سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، یہ تو سائنٹیفکلی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اوپر آکسیجن لیول کم ہوتا ہے اور یہ. تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر زندہ رکھا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی بلندی کے اوپر. تو کہتا نہیں وہ تو نبی تھے نا. میں نے کہا بھائی نبی تھے، ہے تو مطلب تھے نبی، لیکن ہماری طرح ہی تھے نا. مطلب ہماری طرح سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی شان ہماری طرح، مطلب بشر تھے، جسم تو یعنی تھا نا ان کا. بشر تھے. ہاں بشر تھے، جسم تو تھا نا ان بشر. کا. ٹھیک ہے. ہم. تو کہتا ہے ہاں. تو میں نے کہا وہ کہتا ہے وہ معجزہ ہے نا. تو میں نے کہا ہاں یہی بات میں تو سمجھانا چاہ رہا تھا، اسلام میں معجزات ہیں، یہ جو ہے وہ سائنس میں معجزہ نہیں ہوتا. تو اسلام جو ہے وہ سائنس کا محتاج نہیں ہے. پھر میں نے اس کو ایک اور مثال دی. میں نے کہا اوپر ہوائی جہاز میں جب ہوائی جہاز اڑتا ہے تو وہ سائنس ہے نا اس کے اوپر جو ہوائی جہاز میں. کہتا ہے ہاں مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ. تو میں نے کہا پرندے دیکھو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو بس وہ یہ آہستہ آہستہ بس
مجھے تو بڑا یقین مانے ان سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ بس وہ آپ بھی ٹک ٹاک کا سارا علم جو ہے نا وہ اسی کے اوپر نکالنا چاہ رہے ہیں، چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو، زیادہ بات زیادہ تکرار نہ کریں۔ عثمان بھائی اگر ایک تو شعر ہوتا یاد نا آ گیا، ہم، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ایسے ہی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا نیچے وہ عثمان برلن بھائی ایک صاحب ہیں شعر کوئی؟ ہاں جی ہاں جی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شعر کا معنی تو بتائیں کہ آدم کا بت بنا کے اس میں سما گیا ہوں، ویسے بھی میں خدا تھا، ایسے بھی میں خدا ہوں۔ وہ یاد ہے مفتی حنیف قریشی کے مناظرے میں بھی حدیث پیش ہوئی تھی کہ اللہ نے آدم سی یعنی کہ اپنی صورت پہ بنایا بے شک بے ہے شک، نا، تو بالکل اس کی بالکل۔ مختلف تفاسیر شرح کی گئی یہ ہے اس ہیں، کی حدیث اسے کی؟ کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود۔ اب وہ جی حدیث مبارکہ ذرا مکمل ذہن میں لائیں، پھر اسے دوبارہ سنیں۔ آدم کا بت بنا کے اس میں سما گیا ہوں، ویسے بھی میں خدا تھا، ایسے بھی میں خدا ہوں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ مظہر کی کہ بات ہے کہ مظہر جو ہے نا بالکل وہ اللہ کا مظہر نظر آتا ہے ہر چیز میں، نہ کہ ایسے ہی بذات کہ نفس ہی وہ نفس ہی جو خدا ہو جاتا ہے۔ بس یہ ان چیزوں کو جو ہے نا مادہ پرست لوگوں نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ اب ہم مادہ پرست دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، وہ سائنس کی باتیں چل رہی ہیں، بالکل معجزات کا انکار ہو رہا ہے، کرامات کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کی جو شان ہے اس کائنات میں جو غور و فکر ہے اس سے ہمیں ہٹا دیا گیا ہے، خود وہ فیکٹس کے اوپر اور تھیوری کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ دیکھیں نا کیسا کہتا ہے کہ خود میں نے ہی بنایا یہ راز کنت کنزن۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میری جان پہچان ہو، مجھے پہچانا جائے، تو میں نے آدم کو تخلیق کیا۔ خود میں نے ہی بنایا یہ راز کنت کنزن، اب آدمی کی صورت جلوہ نما ہوا ہوں۔ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ہاں خاص کر کے دیوبندی آ گیا نا تو یہ بھی ہے، اس نے سیدھا کہنا بھائی شرک ہو رہا ہے۔ جو میں نے کہا تھا وہ گستاخ کون مناظرہ جو ہے نا، اگر آپ کے پاس وہ کتاب منگوا لیں پوری کی پوری، اس میں حوالہ جات ہوں گے، آپ کہہ رہے تھے میں منگواؤں گا۔ ہے میرے پاس، وہ پڑھی ہوئی علامہ ہے، نوری صاحب کا پڑھی ہوئی ہے میرے پاس۔ اور مصطفیٰ نوری صاحب کو، اور وہ کوٹی والا جو ہے۔ نہیں 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 حنیف نہیں، قریشی کا ہے، اور طالب الرحمان اور حنیف قریشی کا ہے۔ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کتاب، میں پڑھ رہا تھا، کل بھی پڑھ رہا تھا غالباً، ہاں کل پڑھ رہا تھا میں کتاب۔ وہ جس میں وہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بھینوں نہ نکاح جائز کیتا ہے، وہ والی بات ہوئی تھی جس میں جی جی جی، نہیں بہو کے ساتھ، بہو کے ساتھ۔ یار میں نے وہ نہیں ویڈیوز ان کا دیکھا ہے، یقین مانے مفتی حنیف قریشی نے تو پہنو کہا تھا، نہیں یہ جڑا بہو بیٹھا ہے تھا، نا جی بہو کا فقہ، نود نہیں نال، نہیں نود پہنو نال کیا کہتے سی، وہ جی پنڈی جس والی میں ایک زبان نہیں اہل یار، حدیث بھی اینڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے نہیں کہ اس نے کہا تھا آگے سے، درمیان طالب میں الرحمان نے انکار کیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر مفتی صاحب نے اپنے الفاظ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فیضان بھائی، وہ الفاظ اس نے بدلے تھے، تو جی نود نال پہلے نکاح کے مفتی صاحب نے ساتھ۔ پہنو ہی کہا تھا، ہاں پھر اس نے کہا میں تھا نہیں بتاتا نوح ہوں، دے وہ نا نال اس نے، نکاح۔ میں آپ عرض کرتا ہوں، وہ نا پنڈی کا ایکسنٹ ہے کہ تے پے نو نال اے تے پے نو نال نکاح جائز کرنے ٹو رہے ہیں۔ بالکل اب لگی سمجھ کچھ؟ بالکل وہ فیضان بھائی، اچھا اچھا اچھا، یہ میں بھی پنڈی کا پنڈی سے ہوں، ایکسنٹ ہے ہمارا یہ نا۔ ایکسنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا جی مجھے دے اجازت، اچھا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ملاقات ہوتی ہے، آپ سلامت رہیں، کام کرتے رہیں، آمین آمین، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اور السلام۔ نیچے بھائی نے صحیح بتا دیا، وہ اسٹرینجر بھائی نے، کہ واٹس ایپ جو گروپس ہوتے ہیں نا،
تو واٹس ایپ گروپ میں ہر گروپ میں تو کوئی شامل نہیں ہوتا، تو پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے۔ ٹک ٹاک پہ ایک دم سے سارے فتنے اکٹھے ہو کے نا آگے، ملحدین بھی، بنی اسرائیل والے بھی، اور ون سونے سکھ بھی، ہندو بھی، ادھر دیوبندی بھی، قادیانی بھی، یہ سارے فرقے ادھر اکٹھے ہو گئے۔ اب ہم کس کس سے لڑیں؟ دیکھ لو، لڑ ہی رہے ہیں، کون کون آ کے ہم بالکل سے کوئی بات کر پا رہا بالکل جی، ہے جو زندگانی سارے ہاتھ باقی پھیل کے یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں لڑوں گا مرتے مرتے۔ انشاءاللہ۔ وہ جو نا دیوان فیضان بھائی، محمدی ہے نا، جی 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 راجپوت بھائی، عثمان بھائی، وہ شعر بھی تھا نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ کا شاید، کہ جو تیرے در سے یہ آر پھرتے ہیں یوں ہی پھر ذلیل و خوار پھرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در ہاں، بدر یار یوں پھرتے ہی ہیں، خار پھرتے ہیں۔ ہاں۔ تو اعلیٰ حضرت نے، یار میں کہتا ہوں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی نظر ہی کس قدر جو ہے وہ دور اندیشی تھی آپ کی فاضل نظر کا میں۔ ایک اور شعر بڑا کمال کا ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے نہ کام، رکھا غیر للہ سے الحمد کام، میں دنیا سے مسلمان دنیا گیا۔ سے بے اور شک۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم پہ اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ، یہ ہمارے اوپر اللہ کی بڑی خاص رحمت تھی، جو اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، جو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ کے مقلد ہیں، اور ان کے جو ہے وہ مسلک اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر چل رہے ہیں بس۔ اور ایک اور بھی آج ماشاءاللہ بڑی اچھی نیوز آئی ہے انڈیا سے، مفتی شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ماشاءاللہ آج رہا ہو گئے، 8-9 مہینے سے جیل میں تھے بیچارے۔ میں نا فیضان بھائی، دیوان محمدی جو ہے نا، وہ آج سے کافی عرصہ پہلے نا وہ میری نظر سے گزری، اور یہ کس کتابیں کا ڈاؤن ہے؟ لوڈ کی، پڑھی میں نے، یہ کس کا ہے عثمان خواجہ بھائی؟ یار محمد فریدی صاحب کا۔ اچھا اچھا اچھا۔ اچھا، وہ میں پڑھی تو میں بڑا نا اس چیز کا ہوا کہ مجھے یہ وحدت الوجود وحدت الشہود، اس کے بارے میں تھوڑی ہاؤنا تھی۔ وہ فضل احمد چشتی کا میں نے مناظرہ سنا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے مجھے نا وہ ہوا تھا کہ یار بندہ جو ہے نا وہ صحیح ٹھوکا نہیں جا رہا ہے اس سے، طالب الرحمان۔ تو وہ پھر دیوان محمدی بھی گزری، تو پھر وہ جو اشعار ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر علماء کے فتاویٰ میں نے پڑھے کہ اشعار پہ جو ہے وہ فتویٰ نہیں لگتا، متکلم کی کیا مراد ہوتی ہے، لکھنے والے کی کیا مراد ہوتی ہے، وہ اس کی ہی تشریحات جو ہے نا وہ لی جاتی ہے، وہ کس عقیدے سے کس نظریے سے یہ لکھ رہا ہے۔ تو وہ میں نے تھوڑا سا پڑھا، تو پھر تھوڑا سا نا سمجھ آئی مجھے، اور اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا، آج سے کافی عرصہ سال پہلے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اس موضوع کے اوپر اس وہابیوں سے بات چیت ہی نہیں کبھی ہوئی۔ یہ دیوبندی بھی اسی کے منکر، حالانکہ مانتے ہیں ان کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں سارے یہ معاملات، تو بس پھر اس کے بعد بات ہی نہیں ہوئی کبھی، پھر گفتگو ہی نہیں، عرصہ دراز ہی ہو گیا۔ لیکن ہے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کل نا نا اس وقت وابی ایسے ہی ہے، وابی ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہی نہیں، وہ بیچاروں کی شرک بدعت سے جان نہیں چھوٹتی ہے، ان موضوعات کی طرف کہاں پہ آنا انہوں نے، انہیں خود نہیں علم ہے ان موضوعات کا، نہ ان اصطلاحات کا پتہ انہیں، وہ صرف شرک بدعت کے فتوی آپ کو پتہ بانٹتے ہیں فیکٹری لگا کے۔ اور میں نے خود از جب پڑھنا ہو بس نا کہ بریلوی میں بڑا سمجھ لیں کہ جی میں بڑا یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ ایک روح کو تسکین دینے کے لیے اگر پڑھنا ہو، تو پھر میرے پاس نا گھر میں پڑھی ہوئی ہے ایک کتاب ہے ہیر وارث شاہ، تو میں پھر وہ نکال کے پڑھتا ہوں اس کے اشعار، تو ایک سمجھ لیں کہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبری کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بندہ کہتا ہے کہ بندہ ایک ویرانے میں چلا جائے اور وہاں بیٹھ کے ہی ذکر کرتا رہے بس،
हम्म मेरे ना एक दोस्त हैं दरसन दामी के ना दौरा हदीस कर रहे हैं, तो मेरे साथ वो चले गए पीर वारिस शाह दरबार पे। वहाँ पे जाके कहते हैं ना मैंने वो सुननी है हीर। मैं कहा जनाब सिर्फ सुननी है, इसे समझना नहीं है। कहते हैं जी ठीक हो गया। अच्छा अब वो वहाँ पे जब गए हम, तो उन्हें सुनाई और उन्होंने ना रिकॉर्ड कर ली। तो रात को तकरीबन 11-12 बजे मुझे मैसेज आया, फैज़ान भाई। मैं कहा जी। कहते हैं यार मैं ये सुन रहा हूँ बार बार, तो ना वो यानी कि छोटे छोटे क्लिप आते हुए 3-4 मिनट की ना रिकॉर्डिंग की हुई थी वहाँ पे। तो वो स्पेशली उन्होंने मेरे लिए, मैंने कहा था कि यार मैंने सुननी है, तो वहाँ पे ना बंदा वो आया था सुनाने के लिए। तो मुझे कहते हैं यार दिल यही कर रहा है कि सब कुछ छोड़ के ना बंदा वीराने में जाके बैठ जाए और ये सुनता रहे बस। हम्म तो वो है शेर है ना कि ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। अच्छा उस्मान भाई, आज ना एक उसकी ब्रॉड के ऊपर मैं गया था, एक उसकी प्लम्बरी की किसी की, इतनी अन्ना मुस्लिम कुछ इस तरह से नाम था। तो मैंने कहा यार मेरा एक सवाल है। कहता है क्या? मैंने कहा यार अगर कोई बंदा 60 साल से पहले मर जाए वो मिनी गॉड बन सकता है या मुश्किल है? कहता है आप पहले गॉड की तारीफ़ करें। और मैंने कहा यार हमारी तो दुकानें बंद हो गई हैं, हमारा तो कोई आलम बचा ही नहीं है, तो वो तो सारे कहानियाँ करते हैं तुम कहते हो। तो मैंने कहा यार मैं अब तो इल्मी किताबी मुसलमानों के पास ही आऊँगा सवाल जवाब पूछने करने, और मुझे आप इसका जवाब दो। तो आगे से आए बाएं शाएं, मैंने कहा यार बताओ ना, अगर कोई 60 साल से पहले मर जाए मिनी गॉड बन सकता है या नहीं? कहता है गॉड की तारीफ़ करो ना। मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। कहता क्या है? मैंने कहा जिसको कौन फयाकून की सलाहियत मिले वो गॉड हो जाता है। कहता है अच्छा ये तारीफ़ है, लो जी इसकी रिकॉर्डिंग की है किसी ने? मैंने कहा हाँ कर लो रिकॉर्डिंग, फिर मैं भी रिकॉर्डिंग एक सुनाऊंगा ये कहा किसने है। चुप कर गया आगे से सारे। चलें फिर ब्रॉड बंद करें कहीं और थोड़ी देर के लिए, फिर कहीं और ब्रॉड पे जाके कोई शिकार ढूंढते हैं। इधर तो मुझे नहीं लगता आज कोई। बिल्कुल यहाँ पे तो नहीं आना फिलहाल, को ढूंढते हैं फिर। अगर मुझे मिला तो मैं आपको ब्रॉड शेयर कर उस्मान दूंगा, भाई आपको आप एक मिलता तो हफ़्ता मुझे शेयर छुट्टी कर लें ना, दीजिएगा। आप एक हफ़्ता छुट्टी लें, आसफ भाई फिजान भाई और उस्ताद मोहतरम सारे एक एक हफ़्ता छुट्टी लें ना, तो देखना उसके बाद कैसे शिकार मिलता है, क्योंकि उनको पता है जब तक आप इधर बैठे कोई नहीं आएगा। हाँ इनको पीछे से जाके तुम पकड़ना पड़ना है। चले चलते हैं, हाँ ब्रॉड बंद करते हैं। मेरे कोई नज़र आया तो मैं शेयर करूँगा, जी और ठीक हो आपको गया। कोई आया नज़र तो मुझे शेयर कीजिएगा। ओके जी। चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। जी ठीक हो गया इंशाल्लाह।